الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انسانوں کو بھیج دیا جائے کسی جگہ رہنے کے لیے اور پھر ان کے زندہ رہنے کے اسباب جو ہے وہ مسدود کر دیے جائیں۔ قدرت نے بندے بھیج دیے اور انسانوں نے پانی بیچ دیے۔ یہ ہے میرا آج کا ٹاپک کہ بہاولپور ڈویژن اسپیشلی بہاولپور اسٹیٹ اور اس کے نواب نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر پاکستان کے حکمرانوں نے اس نواب اور اس نواب کی رعایا اور اس بہاولپور اسٹیٹ کے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ سیٹلرز کا ان کو ویلکم نواب صاحب نے 1886 سے، یہ سیٹلرز جو ہیں پنجاب سے اور انڈیا سے مختلف حصوں سے بہاولپور اسٹیٹ کی طرف ان کی موومنٹ شروع ہوئی، اور بہاولپور اسٹیٹ نے ان کو ویلکم کہا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس وقت نواب صاحب کا ویژن تھا، انہوں نے لوکل آبادی کو اور یہ جو سیٹلرز تھے ان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ بھی قائم رہا اور کام بھی چلتا رہا، اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایک رچ اسٹیٹ تھی اور ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ سیٹلرز آ رہے تھے تو پروسیس تو پچھلی صدی سے شروع ہوا، لیکن جب یہ ستلج ویلی پروجیکٹ نواب صاحب نے اس پاپولیشن کی وجہ سے سٹارٹ کیا، تو یہ جب ستلج ویلی پروجیکٹ پہ عمل درآمد ہوا اور ہیڈ اسلام، ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ پنجنت، یہ دریا اور یہ ان سے نہریں نکالی گئیں اور پھر آگے اس سے زمینیں سیراب ہوئیں، اور اس 14 کروڑ روپے اس وقت نواب صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور اس سے خوشحالی کا ایک دور قائم ہوا، اور منچنا باز سے لے کر رحیم یار خان تک منڈیاں نواب صاحب نے قائم کی، اور پھر لوگوں میں خوشحالی آئی اور بہت زیادہ پروڈکشن شروع ہوئی، اور یہ اسٹیٹ جو ہے اس نے اپنے قرضے بھی اتارے اور بڑی خوبصورتی سے اپنا نظام بھی چلایا۔ یعنی 1748 میں یہ اسٹیٹ جو ہے قائم ہوئی۔ الہ آباد اس کا ابتدائی وہ کیپٹل تھا، پھر بعد میں بہاولپور شفٹنگ ہوئی ڈیرہ نواب صاحب رحیم احمد پور میں۔ تو بہرحال یہ اس کو 200 سال سے زیادہ قائم رہنے والی اس اسٹیٹ نے مقامی لوگوں کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے ہر طرح ان کو انسینٹیوز دیے، اور ان مائیگرینٹس کو انسینٹیوز دیے۔ تو یہ بہاولپور اسٹیٹ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کو دیکھیں اور اس کے ایریا کو دیکھیں تو 23% آف کاٹن، پورے پاکستان کا 23% کاٹن جو ہے وہ بہاولپور اسٹیٹ کے ایریا میں ہوتی ہے، اور 10% آف ویٹ، یہ پاکستان کی ٹوٹل یعنی 10% آف ویٹ جو ہے بہاولپور اسٹیٹ سے جاتی ہے۔ اتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس کا۔ تو نواب صاحب نے کوشش کی، اور یہ ستلج ویلی پروجیکٹ کے ذریعے خوشحالی کا دورہ ہو گیا، اور حالات یہ تھے کہ 1955 میں جب اس کا بہاولپور اسٹیٹ کا بجٹ پیش کیا گیا تو سرپلس جو نیٹ کلوزنگ بیلنس تھا وہ تمام صوبوں سے زیادہ تھا۔ صوبوں سے مراد یہ کہ پاکستان کے دیگر پروونسز کی طرح بہاولپور کو ایٹ دیٹ ٹائم ایک پروونس کے طور پر ڈیل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے، اور اس پہ اور طریقے سے ڈسکس کریں گے کہ واٹ ہیپنڈ ود بہاولپور پروونس، کہ اچھائیاں بہاولپور اسٹیٹ کیا کر رہی ہے اور پاکستان کی ریاست کیا کر رہی ہے۔ بہرحال
उस वक्त 1955 में पंजाब का बजट जो था, पंजाब प्रोविंस, वो इट वाज इन डिफॉल्ट, और बहावलपुर स्टेट जो है वो सरप्लस में थी। 1960 में ये सिंध दास एग्रीमेंट आ गया, और रिवर जो है हमारे सतलुज, ब्यास, रावी, ये बेच दिए गए, दे दिए गए। तो उस वक्त गौर नहीं किया गया कि बंदे तो सारे, यानी ये जो ही ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट की तकमील हुई, यानी 1930 के आगे पीछे, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पंजाब से इधर शिफ्ट हो गई बहावलपुर स्टेट में। लोग आ गए, लोगों ने, इन माइग्रेंट्स ने, इन सेटलर्स ने, बेचारों ने अपने खून बहाए, और उनकी एक दो नस्लें उस रकबे को आबाद करने में खप गई, और बड़ी खूबसूरती से। और बहावलपुर स्टेट के लोगों ने और बहावलपुर के नवाब ने उनको वेलकम कहा, उन्होंने जान लड़ाई, और पूरा ये स्टेट जो है ये अपने पाँव पे खड़ी हो गई और रकबे आबाद हो गए। लेकिन पीछे से पानी बेच दिए गए। तो भला कभी ऐसा भी होता है कि बंदे भेज दिए जाएं और पानी बेच दिए जाएं। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए कि हमें ऐसा बावलपुर के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था। हमारी मंडियाँ, अब पूरा एक एरिया सारा डेजर्ट हो गया। अब उस डेजर्ट को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो लोकल लोगों से छीनने की कोशिश की जा रही है। नाम उसका तरक्की रख लें या कुछ भी रख लें, ये क्या हो रहा है, असबियत फैलाना मकसूद नहीं। ये जितने भी सरमायादार हैं, इन्होंने रिवर सतलुज खरीद लिया, हेड इस्लाम का पाउंड एरिया खरीद लिया। अब ये सारे ये जाएंगे वहाँ, और जाके सारा डेजर्ट इन्होंने कवर कर लेना है, और फिर इन्होंने ऐसे ऐसे ग्रीन कॉलर क्राइम्स कमिट करने हैं कि अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए, और अल्टीमेटली ये डेजर्ट का इकोसिस्टम भी ये बर्बाद कर देंगे। अल्लाह पाक समझ और फहम